بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دکھی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس کے شوہر نے بیٹی پیدا کرنے پر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام خالدہ تھا، وہ اپنے ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ خالدہ اپنے ابو کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے یہ تو خالدہ کو پتہ ہی نہ تھا۔ خالدہ کے ابو کا نام ریاض تھا۔ ریاض ایک مزدور تھا۔ ریاض نے اپنی بیٹی خالدہ کو بڑے نازوں سے پالا تھا۔ ریاض اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور خالدہ بھی کوئی کام اپنے ابو کے پوچھے بغیر نہ کرتی تھی۔ خالدہ جب جوان ہوئی تو ریاض کو اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ جس گھر میں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اللہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ پھر ایک دن ایک عورت جس کا نام زرینہ تھا ریاض کے گھر آئی اور بولی، میں آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے آئی ہوں۔ جب رضیہ نے خالدہ کو دیکھا تو رضیہ کو خالدہ بہت پسند آئی تھی۔ پھر خالدہ کی شادی طے ہو گئی تھی تو ریاض کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر توجہ ہی دینی چھوڑ دی تھی۔ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا۔ جیسے جیسے خالدہ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے ریاض کی صحت ڈاؤن ہونے لگی تھی اور وہ بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ خالدہ جو کہ اپنے ابو سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے ابو کو کہنے لگی، ابو مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو ریاض بولا، وہ کیوں بیٹی؟ تو خالدہ بولی، جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں آپ نے تو اپنا دھیان رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے اور آپ کی صحت بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ ابو میں کیا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں؟ اگر آپ کو میرے جانے کا غم ہے تو پھر میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ تو ریاض بولا، بیٹی کیا ہوا؟ مجھے کچھ بھی تو نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی بیٹی تو کون سا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ تو خالدہ بولی، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو ریاض بولا، اچھا میری اماں، میں بیمار نہیں ہوں، بس زیادہ کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ریاض نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ خالدہ کی جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی اس کا نام کاشف تھا۔ کاشف ایک اچھا انسان تھا۔ خالدہ کاشف کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کاشف اور خالدہ جلد ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ کاشف خالدہ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ شادی کے 6 مہینے بہت خوشحال گزر گئے تھے۔ پھر 6 ماہ بعد خالدہ کو پتہ لگا کہ وہ امید سے ہے۔ اس نے جب یہ بات کاشف کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، خالدہ تمہارا شکریہ، تم مجھے میرا وارث دینے والی ہو۔ خالدہ بہت خوش تھی۔ اب تو کاشف خالدہ کو اور زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ کاشف نے گھر میں کام کرنے والی ماسی رکھ لی تھی۔ خالدہ کی ساس بھی خالدہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کاشف خالدہ کو بار بار کہتا، خالدہ میرے وارث کا خیال رکھا کرو۔ خالدہ یہ سوچتی تھی کہ شاید کاشف کو بچوں سے بہت پیار ہے، اسی لیے کاشف مجھے ایسے کہتے رہتے ہیں، لیکن خالدہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن خالدہ نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کاشف جب خالدہ کو ہسپتال لے کر گیا تھا تو وہ بہت خوش تھا، لیکن جب خالدہ کو واپس گھر لے کر آیا تو اس کے چہرے کی خوشی اداسی میں بدل گئی تھی۔ 2 دن تک خالدہ ایسے ہی کاشف کو اداس دیکھتی رہی اور خالدہ نے سوچا کہ کاشف تو اتنا خوش تھے کہ میں پاپا بننے والا ہوں، لیکن یہ کیا، جب سے میں گھر میں آئی ہوں کاشف نے ایک مرتبہ بھی منی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے اٹھایا ہے۔ خالدہ نے کاشف کو کہا، کاشف کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جب تک منی نہیں ہوئی تھی تو آپ بہت خوش تھے، لیکن اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تو کاشف بولا، میں تم کو بار بار کہتا تو تھا کہ میرا وارث آنے والا ہے۔ تو خالدہ بولی، جی
یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کاشف بولا، میں لڑکی کے نہیں بلکہ لڑکے کے پیدا ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ تو خالدہ بولی، کاشف اس میں کیا کر سکتی ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کاشف بولا، جو بھی ہو مجھے لڑکا چاہیے۔ خالدہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاشف کی سوچ کیسی ہو گئی ہے، جو لڑکے اور لڑکی میں فرق کرنے لگا ہے۔ لڑکیاں تو لڑکوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور ویسے بھی یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، آگے اللہ پھر کرم کر دے گا۔ خالدہ نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دعا 2 سال کی ہو گئی تھی۔ اب خالدہ ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ کاشف پھر سے خالدہ کا خیال رکھنے لگا تھا اور بار بار خالدہ کو یہی کہتا تھا کہ مجھے میرا وارث بیٹا چاہیے اور بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ خالدہ خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے تھی کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر سے اس کی گود بھر دی تھی، اور پریشان اس لیے کہ اگر پھر سے بیٹی ہو گئی تو پھر کاشف کیا کرے گا۔ اللہ اللہ کر کے 9 ماہ گزرے اور خالدہ نے پھر سے ایک ننھی سی پری کو جنم دیا تھا۔ کاشف خالدہ کو گھر تو لے آیا، لیکن اس نے اس مرتبہ گھر آ کر نہ تو خالدہ کو بلایا اور نہ ہی اپنی بچی کو دیکھا۔ اس مرتبہ تو اس نے گھر کی ماسی کو بھی ہٹوا دیا تھا۔ اس مرتبہ تو خالدہ کی ساس بھی خالدہ کو کہنے لگی، ارے خالدہ، تو کیا لڑکے پیدا کرے گی؟ تو بس لڑکیاں ہی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ تیری ماں نے بھی تو صرف ایک بیٹی ہی پیدا کی تھی، اور اب تو بھی وہی کام کر رہی ہے۔ پھر کاشف کی امی کاشف کو بولی، میں نے تو تم کو تب ہی کہا تھا جب اس نے پہلی لڑکی پیدا کی تھی، لیکن تم ہی انتظار میں تھے کہ اگلا لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ کاشف بولا، امی آپ پریشان نہ ہوں، اب اس کے پاس صرف ایک اور موقع ہے۔ اگر اب لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو اس کی بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دوں گا۔ خالدہ اتنی پریشان تھی کہ اپنی دوسری بیٹی کا نام ہی نہ رکھ سکی، بس اس کو گڑیا گڑیا ہی کہنے لگی تھی۔ جب گڑیا 1 سال کی ہوئی تو خالدہ ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ اب کی مرتبہ ریاض نے خالدہ کو کہہ دیا تھا، یاد رکھنا اگر بیٹا نہ ہوا تو تم کو اور تمہاری بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ تو خالدہ بولتی، آپ پریشان نہ ہوں، اس مرتبہ پوری امید ہے کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ خالدہ کے بیٹے والے الفاظ سن کر کاشف خوش ہو جاتا تھا۔ کاشف اب اپنی بیٹیوں کو بھی پیار کرنے لگا تھا۔ خالدہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی کہ کاشف اپنی بیٹیوں کو پیار کرنے لگا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر سے خوف زدہ بھی تھی کہ اگر پھر سے بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اپنی یہ پریشانی وہ کاشف کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیتی تھی اور کاشف کو ہر دفعہ تسلی ہی دیتی تھی کہ بیٹا ہی ہوگا۔ کاشف ایک بار پھر سے خالدہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اب کی دفعہ خالدہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب رہنے کی وجہ سے خالدہ کی ڈلیوری وقت سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور اب کی دفعہ خالدہ نے پھر ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ جب کاشف کو پتہ لگا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ خالدہ کے پاس اس کی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خالدہ کو 3 دن بعد جب ہسپتال والوں نے چھٹی دی تو وہ کاشف کے گھر گئی۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ خالدہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ساس باہر آئی اور بولی، کیا لینے آئی ہو اس گھر میں؟ اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم کو کاشف نے کہا تھا نا، اگر بیٹا نہ ہوا تو تم کو تمہاری بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دے گا۔ تو خالدہ رونے لگی اور کہنے لگی، امی میری بیٹی بہت بیمار ہے، مجھے اندر آنے دیں ورنہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ امی آپ کاشف کو سمجھائیں نا۔ تو خالدہ کی ساس بولی، میں کیوں سمجھاؤں اپنے بیٹے کو؟ تم تو سمجھ نہیں رہی، لڑکیوں پر لڑکیاں پیدا کر رہی ہو۔ تو خالدہ روتی ہوئی بولی، امی آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں نا، کیا آپ کے ابو نے آپ کی امی کو بیٹی پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا تھا؟ تو خالدہ کی ساس بولی، چپ، اگر میرے والدین کی بات کی تو تیری زبان حلق سے کھینچ لوں گی۔ میری امی نے صرف ایک بیٹی پیدا کی تھی اور 7 لڑکے پیدا کیے تھے، پر تو صرف لڑکیاں ہی پیدا کر رہی ہے۔ لے جا اپنی بیٹیوں کو یہاں سے۔
یہ کہہ کر خالدہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ سخت سردی میں خالدہ اپنی بچیوں کو لے کر باہر گیٹ کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ خالدہ کی دونوں بڑی بیٹیاں سردی لگنے کی وجہ سے تیز بخار میں تپ رہی تھیں اور خالدہ کی تیسری بیٹی ساری رات زور زور سے سانسیں لیتی رہی اور روتی رہی۔ صبح ایک دم سے جب اس کی سانس رک گئی تو خالدہ رونے لگی تھی۔ خالدہ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ خالدہ رونے لگی۔ صبح کے وقت جب کاشف باہر آیا، اسے اپنی بچیوں کو دیکھ کر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ دعا اور گڑیا دونوں کاشف کی ٹانگوں کے ساتھ چپک چپک کر پاپا پاپا کرنے لگی تھیں، پر کاشف نے اپنی ٹانگ کو جھٹکا دے کر دونوں کو ایک طرف پھینک دیا تھا۔ پھر خالدہ بولی، کاشف رکو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کاشف رکا تو خالدہ بولی، کاشف اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ دیکھ لو، یہ چہرہ تم کو آئندہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ کاشف ہماری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ کاشف نے خالدہ کی سب باتوں کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ خالدہ ایک دن اور ایک رات کاشف کے گھر کے باہر بیٹھی رہی تھی۔ خالدہ نے گھر کے سامنے ہی مدرسے میں اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھوایا اور اسے دفنا دیا گیا تھا۔ خالدہ کی بڑی بیٹیاں بار بار کاشف کو پاپا پاپا کہہ کر آوازیں لگا رہی تھیں اور بار بار وہ گیٹ پر دستک دے رہی تھیں، لیکن کاشف نے تو دل پر پتھر ہی رکھ لیا تھا۔ پھر خالدہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے ابو کے گھر آ گئی اور رو رو کر اپنے ابو کو اپنی چھوٹی بیٹی اور کاشف کے رویے کے بارے میں بتایا، اور خالدہ اپنے ابو کو کہنے لگی، ابو کیا بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی؟ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ کیا بیٹی پیدا ہونے پر والدین پریشان ہو جاتے ہیں؟ ابو کیا میں آپ کے لیے صرف ایک پریشانی تھی؟ تو ریاض بولا، نہیں بیٹی، کاشف ایک بے وقوف آدمی ہے جس کو بیٹیوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہے۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوتی اس گھر میں اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی۔ بیٹی، کاشف انسان نہیں، ایک پتھر ہے، اور اچھا کیا جو تم گھر چلی آئی۔ بیٹی، تم پر اتنا ظلم ہوتا رہا اور تم نے اپنے ابو کو نہیں بتایا، اب میں تم کو کبھی اس گھر میں جانے نہیں دوں گا۔ خالدہ کی بیٹیاں اپنے باپ کے پیار کو ترس رہی تھیں، حالانکہ ریاض ان سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن کاشف کو تو ان کی بالکل فکر نہ تھی۔ 5 سال بعد خالدہ کے ابو ریاض کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب خالدہ اپنی بچیوں کو محنت مزدوری کر کے پال رہی ہے۔ آج بھی اس کی بیٹیاں رونے لگتی ہیں کہ ہمیں اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، اور خالدہ اپنے رب سے رو رو کر یہ دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دینا اور میری بچیوں کو بھی صبر دینا۔ میں جانتی ہوں کہ کاشف کبھی بھی مجھے واپس لینے نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی میری بیٹیوں کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اے خدا کوئی ایسا نیک انسان مل جائے جو میری بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھے تاکہ ان کو ایک باپ کا پیار مل سکے۔ خالدہ کا کیا قصور تھا کہ وہ بیٹا پیدا نہیں کر سکی؟ کاشف ایک جاہل آدمی تھا جس نے بیٹا نہ ہونے پر اپنی بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بیٹے یا بیٹی کا ہونا نہ تو مرد کے بس کی بات ہے اور نہ عورت کے بس کی بات ہے، یہ تو اللہ کی رضا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے وہ دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پر بیوی پر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مرد کو بھی تو ایک عورت ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر کاشف جیسے جاہل مرد بیٹیوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔